السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت 122 onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو، غور کرو اس نعمت پہ، اللتی انعمت علیکم، جو نعمتیں ہم نے تم پہ نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں میں اس زمانے میں فضیلت عطا کی. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی چیز کسی ایک نفس کو کسی دوسرے نفس سے فائدہ نہیں دے گی. ولا یقبل منہا عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت، اور کسی کے لیے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا هم ینصرون، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. اب یہ واتقوا، ڈرو اس دن سے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ مومن کے لیے یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجرہ، اور وہ انتظار کرتے کہ کب وہ دن آئے گا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. اسی طرح بابا علی نے جو تقویٰ کی رضی اللہ عنہ جو تقویٰ کی ڈیفینیشن دی، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گنتا ہے اپنے دن، اپنی ایک ایک سانس کو کہ کب ملاقات کا دن آئے گا. تو مومن کے لیے تو اللہ کی طرف لوٹنے کا دن خوشی کا دن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے بن ڈیزرو کیے تم پہ نازل کی. اور اللہ نے تمہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں تمہیں تمام جہانوں پہ اللہ نے فضیلت دی تھی. من و سلوہ تم پہ اترا تھا، کلیم اللہ تمہارے میں موجود تھے، تمہارے لیے ریگستانوں میں ابر کے سائے تھے، چشمے تمہارے پاؤں کے نیچے سے بہ رہے تھے. کیا کیا نعمتیں اللہ نے نہیں دی. تو اگر ہمارے کہ پھر بھی تم نے کیونکہ منہ پھیرا. اور یہ دونوں آیات اگر آپ اس وقت آپ کے پاس مصحف ہے، قرآن پاک پکڑا ہوا ہے آپ نے، تو آپ اگر واپس جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کو دیکھیں. ایگزیکٹ یہی دو آیات ہیں ایٹ دا اسٹارٹ آف بنی اسرائیل کا ذکر، اور یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایگزیکٹ سیم آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ابلیس، یہ تو ایک انڈیویجول ہے، لیکن اس ابلیس کو جو ایز اے قوم جس نے فالو کیا، ان بنی اسرائیل کا کیا معاملہ تھا، وہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اب اس کو سمیشن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اب یہ تو وہ تھے جو تمہارے پرانے لوگ گزر گئے، جو انہوں نے کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا. تم اب جو سننے والے ہو، تم تو یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں، اور ڈرو اس دن سے جس دن کسی بھی اللہ کے نافرمان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اس سے کچھ چیز قبول نہیں کی جائے گی، کسی شفاعت والے کی شفاعت اس کے حق میں فائدہ نفع مند نہیں ہوگی، اس کا کوئی نصرت والا اس سے نہیں ہوگا. یہ آیات مومنین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بابر رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی امت کے حق میں قبول کریں گے. نیک ماں باپ کی شفاعت نیک اولاد کے حق میں قبول کی جائے گی، نیک استاد کی شفاعت اپنے اسٹوڈنٹ کے حق میں قبول کی جائے گی. تو اس لیے ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ کافر امت تھی، یہ وہ اللہ کے انتہائی، اور یہاں پہ کافر سے مراد میری ہے کہ دی موسٹ انگریٹفل. اب یہ ایک امت جو جس کا ابلیس موسٹ انگریٹفل انڈیویجول تھا، یہ ایک امت تھی جو موسٹ انگریٹفل تھی. انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ہر موڑ پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو اگنور کر کے اللہ کی طرف سے منہ پھیرا. اب ان کے اپوز میں اس امت کے سامنے وزوی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام the most grateful, the most مخلص and حنیف کی اگزامپل دے رہے ہیں. اور اس امت کے سامنے ایک انڈیویجول کو لایا جا رہا ہے. ہم سمجھیں حضرت ابراہیم ایک انڈیویجول ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے، اور قرآن حکیم آپ کو امت کہتے ہیں. اب یہ آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جس وقت ابتلا
قرآن پاک میں مختلف فارمز میں یوز ہوا ہے. نبلو ہم ٹیسٹ کریں گے, ہم امتحان لیں گے. تبلی وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے. لیبلی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے, ان کا امتحان لے. ابتلا بہت بڑی آزمائش, بہت بڑا ٹیسٹ. بلا بہت بڑا ٹرائل, بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش. تو ان آل اٹس فارم دس ورڈ ابتلا, نبلو, یبلی, تبلی, یہ سارے ان آل اٹس فارم دے مینس امتحان لینا, ٹیسٹ کرنا, جانچنا, پرکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ, تمہیں تو اے بنی اسرائیل, اے انسانوں, تمہیں کیا کوئی آزمائش دی گئی ہوگی؟ تم پہ تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. تم تو کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تم ایک نہایت ناشکری قوم تھی, غلام قوم تھی. اللہ نے تمہارے سامنے دنیا کی سپر پاور اس زمانے کی ڈبو دی, اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھ کے مڑے اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے چشمے تمہارے قدموں کے نیچے سے جاری کر دیے, تم نے سبت کے دن کی حد توڑ دی. تم مسلسل تم کفر کرتے آئے, تمہیں تو کوئی آزمائش دی نہیں, تمہیں تو نعمتیں دی اور تم نے ان کے ساتھ ناشکری کی. اور دوسری طرف اس ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں جو کہ پوری امت ہے اپنی ہستی میں, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ, جس وقت ہم نے ان کو عظیم ہم نے ان کی آزمائش کی, ہم نے ان کا ٹیسٹ لیا. ابراہیم ربہ, ابراہیم علیہ السلام کے رب نے جس وقت ان کا ٹیسٹ لیا, ان کا امتحان لیا, بے ساتھ یا یوزنگ کلمات, اپنے کلمات. کلمات کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹ ہے. دے ور ناٹ سم تھنگ ویری لائٹ, کوئی چھوٹی چیز سے امتحان نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا کلمات تھے, وہ میرے ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹ. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْمَهُنَّ, پس ایک دفعہ بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگا, ایک دفعہ بھی نہیں, وہ پورا اترا. اتمہن, اس نے وفا کی, کمپلیٹ کیا. ہننا, ان سب کو, ایک بھی آزمائش ایسی جس پہ وہ پورے نہ اترے ہوں. یہ ہیں اللہ کے خلیل اور اللہ کے حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ میاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پہ وہ رحمتیں, اپنی سلامتیاں بھیجیں جو آپ نے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آلریڈی بھیجی. کیا عظیم ہستی ہیں وہ. تو یہ جو آیت ہے کہ ہم نے آزمائش کی ابراہیم کی, ان کے رب نے اپنے بہت ایکسٹرا آرڈنری کلمات کے ساتھ, اور بے شک وہ پورے اترے. کالا انی, تو ہم نے فرما دیا, جائلو کا, ہم آپ کو بنا رہے ہیں, للناس اماما, تمام انسانیت کے امام. آپ صرف ایک قوم کے امام نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا للناس, ہر انسان کا امام ہم نے آپ کو بنا دیا. اب دس از where I want us to for a minute stop and حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کی کو تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے واقعات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کو ہسٹوریکل لینس سے پڑھا ہے. ہم نے ان کو کبھی قرآنک لینس سے نہیں پڑھا. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں حضرت ابراہیم کون ہے قرآن پاک میں. ہمارے پاس جو کچھ اسٹوریز بھی ہیں, دیر آر ڈفرنٹ ورژنز آف قصص القرآن اینڈ قصص الانبیاء. آپ کے پاس مختلف ورژنز ہیں, ان میں بہت سی اسرائیلی روایات ہیں. اس وقت میں نے قرآن کے اندر سے, قرآن حکیم کے اندر سے جہاں جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر نظر آیا, ناٹ آل آف دیم بٹ جو ہائی لائٹڈ مقامات ہیں, ان کو میں نے ایک جگہ پہ آیات کو لکھ لیا so that I can share them with you. ہمیں الگ سے کسی اسرائیلی روایت کی ضرورت نہیں, ہم پیورلی قرآن پاک سے دیکھیں گے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کون؟ کیوں ہمارے لیے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دین ابراہیم ہے. ہم دین ابراہیم پہ ہیں اور یہ ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے امام کون ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ان کو اللہ جب کہتا ہے کہ تم پوری امت و سمت کا کیا مطلب, ہمیں پتہ ہی نہیں حضرت ابراہیم کا قرآن میں کیا مقام ہے. تو اس لیے I just wanted کہ میں یہ آیات آپ سامنے پڑھوں اور آپ اس پہ غور کریں. سورہ نجم آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا, ابراہیم وہ ہستی ہیں وفا جو وفا ہیں. انہوں نے وفا کی نہیں, ابراہیم ہی وفا ہیں. سبحان اللہ. ان ابراہیم کان امتن, یہ سورہ نو کی 120 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام ہے امتن, پوری کی پوری ایک امت. قانتا للہ حنیف, وہ اپنے رب کا اللہ کا کانے ہے, فرما بردار ہے, حنیف ہے. اب آپ دیکھیں امت میں بلینز اینڈ بلینز آف پیپل, کلیکشن آف پیپل از امت. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں. امت عیسیٰ علیہ السلام میں 2.25 ارب لوگ ہوں گے. اسی طرح یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری امتیں ایک طرف, یہ اربوں بلینز ٹریلین پیپل ایک طرف. ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت ہے. آپ وہ کر سکتے ہیں جو یہ ساری امتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی. So we have this principle in Hazrat Ibrahim alayhi salam where he can deliver so much that an entire ummat comprising of billions of nations and people cannot compete with him. کیوں؟ کیونکہ وہ وفا ہیں, ان میں اچیومنٹ کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 125 میں کیا فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے پکڑ لیا, چن لیا, پسند کیا ابراہیم کو خلیل, اپنا خلیل. اور خلیل کون ہوتا ہے؟ بہت ہی مخلص اور بے تکلف دوست. اللہ تعالیٰ کو کسی کی دوست بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم محبت ہے for حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو, اللہ نے اپنے لیے پسند کیا as his most honest and sincere friend, جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, جس کے ساتھ بے تکلفی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں جو بھی ہم نے آیت پڑھی کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو بار بار کلمات کے ساتھ, ایکسٹرا آرڈینری آزمائشوں کے ساتھ آزمایا. فَأَتْمَهُنَّ, ایک دفعہ اس کے پاؤں نہیں ڈگمگائے, انہوں نے وفا کی ہر آزمائش کے ساتھ. کالا, پھر ہم نے ڈکلیئر کیا ان کو اس سارے ٹیسٹوں کے بعد, پھر کیونکہ وہ آزمائشیں اتنی بڑی تھیں کہ ان پہ انعام بھی یہ بنتا تھا کہ پھر ہم نے ان کو بنایا تمام انسانیت کے لیے امام. اب اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کوئی 7 ارب کے قریب لوگ ہیں, اور اگر اس میں آپ دیکھیں کہ کرسچینز بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ایز اے امام is the biggest imam known to humanity. In numbers no one can beat حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب امام کون ہوتا ہے؟ آپ کا رہبر, آپ کا رہنما, آپ کا پیشوا, آپ کا لیڈر. تو عربی میں اس کو ایک سمجھنے کے لیے اگر آپ عربی میں دیکھیں کہ لفظ امام کا کیا مطلب ہے. اب جب ایک کنسٹرکشن ورکر کوئی دیوار تعمیر کرتا ہے, ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتا ہے, تو اس کے اندر ایک بیلنس میں اس کا لگنا ضروری ہے. یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو اینٹیں میں نے ایک کے اوپر ایک رکھی ہے, ان کے اندر وہ بیلنس ہے کہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک رسی یا ایک ڈوری کو یوز کرتا ہے جس کے نیچے ایک وزن ہوتا ہے اور وہ اسٹریٹ ہوتی ہے, اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں ہے. وہ ڈوری عربی میں امام کہلاتی ہے. سبحان اللہ. سے کیا مطلب ہوا کہ وہ امام جو ہے وہ اس دیوار جو اوپر کی طرف چڑھ رہی, اس کا جو سیدھا پن ہے, اس کا جو بیلنس ہے, اس کی جو بیوٹی ہے,
وہ اس امام کے سٹینڈرڈ سے سیدھی ہو رہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلکم للناس اماما، میں نے آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا، اس کا مطلب ہے آپ وہ سٹینڈرڈ ہیں جس کے اگینسٹ میں پوری انسانیت کو جج کروں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام وہ یونیورسل سٹینڈرڈ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے اگینسٹ انسانیت نے اللہ کی بارگاہ میں جج ہونا ہے. آپ میں وفا ہے، آپ میں امامت ہے، آپ میں ابتلا میں پورا اترنے کی صلاحیت ہے، آپ اپنے اندر ایک پوری امت ہے. قرآن حکیم میں سورہ ممتحنہ میں آیت 4 بنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. کسی نبی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا تمہارے لیے اے امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. فالو ابراہیم علیہ السلام، فالو بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں اللہ کے پیارے ہیں، ایک محبوب ہے، ایک خلیل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ضرور اتباع کریں ابراہیم کی ملت کی جو حنیف ہیں. ملت کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو، کسی کے طریقے کو، موریلٹی کو. یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی کر رہے ہیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے کانسٹیٹیوشن، ان کے طریقے، ان کی موریلٹی کے اوپر چلنا ہے، وہ حنیف تھے. اور اسی طرح سورہ آل عمران 95 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتبعوا، پس فا کا مطلب ہے کہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. فتبعوا، پس ہم دے رہے ہیں حکم ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم چلو پیچھے، اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے طریقے کی، ابراہیم کے راستے کی، ابراہیم کی موریلٹی کی، ابراہیم کی وفا کی، ابراہیم کی قربانی کی، کیونکہ وہ حنیف ہیں. اب یہ جو ورڈ حنیف ہے قرآن پاک میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم اس کو کبھی صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں. حنیف کا ایک مطلب ہوتا ہے بے رنگی، ہر رنگ سے آزاد ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی یہ صفت مومنین کی بیان کرتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حنفی کیسے بے رنگے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس دنیا کے کچھ رنگ ہیں، ٹھیک ہے، بات کس طرح کرنی ہے یہ ایک رنگ ہے، کپڑے کیا پہننے ایک رنگ ہے، سوچنا کیسے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے، یہ دنیا کے رنگ ہیں. یہ دنیا کے مختلف لینزز ہیں جو میری نظر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے ہر رنگ کو، ہر طور طریقے کو اپنے سے اتار دو، صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بے رنگی پن. آپ کو پتہ ہے جب یہ سارے جو ہمارے پاس کلرز ہیں، اگر آپ اس کو پرزم سے گزاریں اور یہ سارے کلرز جہاں پہ مل جاتے ہیں اور ان کی اپنی انڈیویجول حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جب یہ اپنی انڈیویجویلٹی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ ایک لائٹ یونٹی بنتی ہے. جب تو یہ ایک لائٹ، اور لائٹ کا کوئی کلر نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی نور ہے، ظلمات بہت زیادہ ہیں، اندھیرے سینکڑوں ہیں. النور، نور ایک ہی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. تو جب فاطمہ کو اپنی چاہتیں، اپنے پسند، اپنی ڈیزائرز، یہ سب فاطمہ جب چھوڑ دیتی ہے کہ یہ میرا ایک انڈیویجول رنگ ہے. سپوز مائی انڈیویجول رنگ از I love green, so it's green and yours is red and somebody else's is blue, and we say کہ یار یہ تو وہ ہے جو ہم بننا چاہتے تھے. آج اپنا اپنا رنگ چھوڑ دیتے ہیں. لیٹس بیکم ون، لیٹس فالو ایک پاتھ، لیٹس فالو بابا ابراہیم، لیٹس فالو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس فالو دا حق دین. تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے رنگ اتار دیے، ہم نے اپنی مرضی، اپنی چاہتیں، ہم نے اپنے فیصلے، ہر چیز ہم نے اپنی جو میں اللہ سے ہٹ کے میں اپنے آپ کو میں سمجھ رہی ہوں وہ ختم ہو گیا. آج میں صرف عبداللہ ہوں. آج میں ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھ رہی ہوں، اللہ کے رنگ، اللہ کے لینس سے دیکھ رہی ہوں. تو یہ بے رنگی جہاں پہ آپ اپنی میں ختم کر کے آپ وہ بن جاتے ہیں جیسا آپ کو رب دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ حنیف
اس کا مطلب حنیف ہے. دوسرا حنیف کا ایک ترجمہ بنتا ہے نیچرل، فطرتی کوئی چیز، لاجیکل. اور ایک حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم فوکس، پن ہول فوکس، اتنا فوکس کہ اپنے مقصد کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیں. اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ حنفیت ملے گی، قرآن پاک میں ہی ملے گی. اب سے دیکھیں، سپوز ایک انسان اسپیچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو مائک ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کے لوگوں کے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب دیٹ مائک از ویری بے وفا، کیونکہ جب تک میں اس مائک کے ساتھ اپنا منہ لگا کے بات کر رہی ہوں، دوسروں تک پہنچا رہی ہوں، آواز جا رہی ہے، میں جیسے ہی اس مائک سے اپنا منہ ادھر ادھر کرتی ہوں میری آواز ادھر لوگوں تک جانا بند ہو جاتی ہے. تو اب میں مجبور ہوں کہ میرے لپس فوکسڈ رہیں اس مائک پہ، so that whatever I'm saying gets transmitted to the people. اس وقت جس وقت میں مائک کے اوپر فوکسڈ ہوتی ہوں، میرے لپس آر کنیکٹڈ ود دا مائک اینڈ آئی ایم ناٹ موونگ ہیئر اینڈ دیر، میں حالت حنیف میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قانون، ان کی موریلٹی کو اس طرح فالو کرو کیونکہ ان کا جو فوکس تھا وہ کامل فوکس ہم پہ تھا. اور کائنات کی سب سے بڑی اور اعلیٰ ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، ثم اوحینا، پس ہم نے آپ پہ وحی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان تابع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے قانون کو، ان کے راستے کو، ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں، فخر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فخر کر رہا ہوں اپنے خلیل پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے راستے کو فالو کریں. یعنی کہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے تو کرنا ہی، تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، تم نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی راستہ ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر جو آسمانی کتاب ہے اور جو یہ 3 ہمارے ریلیجن ہیں ابراہمک، ان میں جو اتنا عزت اور اکرام ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے سورہ شورا میں یہ دعا پڑھی ہوگی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا جو ذکر ہے، وَجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ، میرا اچھا جو تذکرہ ہے آخری لوگوں میں بھی قائم رکھیے گا. اور جس طرح بابر سپر کے حکم پر بابا مولا علی کعبہ میں بت پڑے جو تھے ان کو توڑ رہے تھے، تو وہاں 2 بت، ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت اسماعیل کے نام کی پڑے تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ کفار بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے، اسی لیے ان کے درمیان حنفی موجود تھے، اور وہ حنفیوں کی قبلہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ حق زیادہ مانتے تھے کہ ہاں یہی متولی ہو سکتے ہیں، دین حنیف والی. اور بنو ہاشم ہمیں پتہ ہے کہ سارا کا سارا بنو ہاشم دین حنیف پہ تھا. حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد، تمام بنو ہاشم، اسی لیے وہ متولی کعبہ تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو عزت و اکرام ہے وہ ہر زمانے میں رہا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو، ہمارے خلیل ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہم نے اپنے اتنے ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹ سے ان کو آزمایا، انہوں نے وفا کی، ہم نے ان کو انسانوں کا امام بنا دیا. تعالیٰ جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا، تو انہوں نے اسی وقت دعا کی اپنی ذریت کے لیے، وہ من ذریتی کہ یا اللہ تعالیٰ اے رحمان، اس سے کہ آپ کی رحمت اتنی ٹھاٹھیں ماری ہیں، پھر میری ذریت کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کیا یہی وعدہ ہے؟ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں جو کوئی اگر ظالم ہوا، کسی نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا، کسی نے آپ کے راستے کو خود چھوڑا، پھر اس ظالم کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جس نے آپ کو فالو کیا اس سب کے لیے یہی وعدہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جس وقت ہم نے بنایا اپنے گھر کو، البیت خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مصابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو،
سیٹلمنٹ کی جگہ کو. ایک اس کا ترجمہ ثواب بھی بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا. ٹھیک ہے, ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو سکون ملے, راحت ملے. وہ امانن, اور ہم نے اس کو پیس کی جگہ بنایا. اب یہ صرف فزیکل سیٹلمنٹ اور فزیکل پیس کی بات نہیں ہو رہی, طرف ہمارے یہ قلب کے لوٹنے کی جگہ ہے. للناس, دیکھیں یہاں پہ لکھا مسابتن للناس, کہ یہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہے ادھر لوٹنے کی, تو یہ ساری انسانیت کے لیے جگہ ہے. وہ امنن کو الگ کر دیا, اور یہ پیس کی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو حقیقی روحانی امن اور سکون ہوگا مومنین کے لیے. ٹھیک, تو جب ہم آتے ہیں بے شک ہم نے اس گھر کو لوگوں کے قلب کے لوٹنے کی جگہ بنائی. یہ قبلہ ہے نا, اس کی طرف ہر کسی کا دل دھڑکتا ہے, اس کی طرف ہر کسی کا دل کھنچتا ہے. ہم میں سے جو جو جا چکے ہیں اللہ کے گھر, ہم سب یہ جانتے ہیں الحمدللہ کہ کعبہ شریف جب تک آپ نہیں گئے ہوتے تو ایک اور کیفیت ہوتی ہے. جا کے جب واپس آتے ہیں پھر جو تڑپ ہوتی ہے وہ یو کی ناٹ ایکسپلین اٹ ان ورڈز. کعبہ شریف بار بار اپنی طرف بلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو وہاں پہ ہمارے لیے کشش کے طور پہ ہمارا یہ دل دھڑکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لوٹنے کی, سیٹلمنٹ کی, ان کے ثواب کی جگہ بنایا, اور اس کو ہم نے اسپرچل, فزیکل, ہر لحاظ سے امن بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے بنایا پھر اس گھر میں, اپنے اس گھر میں اپنے خلیل کے کھڑے ہونے کے مقام کو ہم نے مصلی بنا دیا. مصلی کیا ہوتا ہے؟ جدھر صلی کیا جائے, منہ وہ جگہ, صلی جہاں پہ آپ صلی یعنی کہ نماز کی جگہ بنا دی. اور ایک صلی کا مطلب کو پتہ ہے رحمت بھی ہے, رحمت کی جگہ بنا دی مقام ابراہیم. اور آپ کو پتہ ہے ہم جب عمرہ کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس, ہمیں طواف کے بعد جب ہم 4 چکر لگا لیتے ہیں, 7 چکر لگا لیتے ہیں, تو ہمیں پھر مقام ابراہیم پہ کے ارد گرد ہمیں 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ میرا ایسا پیارا خلیل ہے کہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی ہم نے قیامت تک کے ہر جھکنے والے کے لیے مصلی بنا دیا, نماز کی جگہ بنا دی. وَأَعِدْنَا, اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے, ان طاہرہ, کہ ہمارے گھر کو پاک کریں گے, بیتیہ, ہمارے گھر کو یہ پاک کریں گے, للطائفین, ہر طواف کرنے والے کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ سے لو لگانے والے ہیں, جو اللہ کی طرف فوکس کرنے والے ہیں, جو حنیف بننے کے لیے ادھر آئیں گے, ان طواف کرنے والوں, ان اعتکاف کرنے والوں, ورکع, اس سجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے آپ اس گھر کو پاک کریں گے. یہ صرف فزیکل پاکی کی بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ ایسا طریقہ اللہ کے حکم سے امت کو دیں کے جائیں گے کہ یہاں پہ ان کے قلب بھی, ان کی روح بھی, ان کا جسم بھی, ان کی زندگی پاک ہو جائے گی. یہ ایسی برکتوں والا یہ مقام ہے. صدق اللہ العظیم. اب یہاں انشاءاللہ ہم کل جب یہ اگلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو باقی جو آیات ہیں 3-4 جو ان سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا تمام آزمائشیں تھیں جن کا ذکر ابھی اس آیت میں گزرا کہ ہم نے ان کی ابتلا کی اور جس کی وجہ سے ان کو امام بنایا گیا. صدق اللہ العظیم. عالم یا کان پاک کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سماتے بھی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو بخش کر معاف کر دیں. ہم سب کی طرف سے امت میں جتنے امتیاز فوتوں کے شہیدوں کے زندہ اور قیامت تک آئیں گے, ہم سب کی طرف سے قرآن پاک کا یہ پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہیں. ہماری طرف سے بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام میں ہدیہ پہنچاتے ہیں. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حب رسول نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطف اور کرم اور دعاؤں سے اور شفقتوں اور محبتوں سے اور اپنی رضاؤں سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں متبن اور شاد اور بات فرما دیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.